فضائل گشت۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم بندے کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی، نبی بدلے لیکن دعوت نہیں بدلی کہ قُلُوا لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، اے لوگو کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ مکہ کی گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینے کے بازاروں میں اور دعوت دیتے تھے۔ ایک ایک کے پاس 70 80 مرتبہ بھی گئے۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہمیں بھی گشت والا عمل کرنا ہے۔ دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ام الاعمال ہے، اس کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد کو آباد کرنے والے۔ نمبر 2، اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے۔ نمبر 3، آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور مسجد کی آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں رات اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بن گیا۔ اور اس کام سے چاہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے ملانا، اور ان کے لیے بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا اور کمزور ایمان کو لے کر جانا اور قوی ایمان کی دعوت دینا تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے یا وظیفے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا ان کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اس راستے کا گرد اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل ہے۔ اس کے لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔ اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جاتا ہے اور 4 عملوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عمل یہاں پر بات جاری رہے گی، دوسرا عمل دعا اور تیسرا ذکر کا ہوگا، اور تیسرا عمل استقبال کا ہوگا، اور چوتھا عمل گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بتائیں اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بتاؤ کتنی جماعتیں بنائی جائیں، رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں گے، دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے اور استقبال کے لیے کون رہیں گے؟ اچھا بھائی، اپنا کام سن لو، بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے۔ اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والا بنے۔ دعا ذکر کا جو عمل ہے یہ پاور ہاؤس ہے، اس کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھی گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعائیں مانگیں یا تیسرے کلمے کا ورد کریں۔
استقبال والے بھائی کو چاہیے کہ دروازے پر جوتا چپل اترنے کی جگہ کے قریب کھڑا رہے اور آنے والے ساتھی کا خوشی سے استقبال کرے اور فوراً استنجا وضو خانے کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاء اللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اگر